یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات رہے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے، چاہے اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں، اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کرپشن میں کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنی ہیں، نہ ہم جھنی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ کوئی پیسہ مانگتا ہے آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے اب تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ورکر ہماری ٹیم ہے، ثبوت کے ساتھ، گواہی کے ساتھ۔ کوئی آپ سے پیسہ لیتا ہے آپ ہر حد تک اس کے خلاف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہر حد تک جائیں گے اس چیز کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے، میں دیکھتا ہوں کس میں جرات ہے کہ وہ پیسہ لوٹتا ہے۔ اگر جرات پیدا ہوتی ہے تو ہماری کمزوری سے ہوتی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک جہاد ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر یہ جہاد ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے 90% سے زیادہ مسائل اسی پہ ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پختونخوا میں بہت چیلنجز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باتوں سے، پالیسی سے، اگر میں یہاں کسی کو بھی بلا لوں، روڈ پہ کھڑے کسی آدمی سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں، تو وہ آپ کو مسائل بھی بتا دے گا اور ان کا حل بھی بتا دے گا کہ کیسے حل ہوگا، لیکن افسوس یہ ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ کارکردگی یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنے پرسنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہم سب سے پہلے ختم کریں گے، وہ ہے دہشت گردی۔ امن و امان ہمارے لیے ضروری ہے، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک امن نہ ہو۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ مجھے ایسا روڈ نہیں چاہیے، مجھے اچھا روڈ نہیں چاہیے میری قوم کو، میرے لوگوں کو، کہ روڈ تو اچھا ہو لیکن جب گھر میں وہ سوئے تو وہ اور اس کے بچے، اس کی فیملی پروٹیکٹڈ نہ ہو۔ ہم نے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے اور اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھ کر، ہماری قربانیوں کو دیکھ کر، ہماری فورسز نے جو قربانیاں دیں
جو شہادتیں دیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، ان کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے گا اور ہمیں انشاءاللہ امن فراہم کرے گا، اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلے گا اور بدل کر ان کے ذہن امن کی طرف لائے گا انشاءاللہ۔ ہماری یہ دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ معاشی حالات جس طرح پورے پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں، ویسے ہی ہمارے صوبے کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس جو پوٹینشیل سیکٹرز ہیں ان میں ہم نے کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، قرضے لے کر کبھی قومیں نہیں بنتی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ایکسائز ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہے کہ ہم اس کا ریونیو بڑھائیں، ہم ٹیکسیشن کریں اور ان لوگوں پہ کریں کہ جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے غریب کو ریلیف دینا ہے، ہم نے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالنا، ہم نے ان بڑی مافیا سے بوجھ ڈالنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے، کھایا ہے، کما رہے ہیں لیکن حکومت کو اپنا حق نہیں دے رہے۔ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ، اپنا ریونیو بڑھائیں گے اس میں اندر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے اور سیکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر انشاءاللہ ہمارا پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ ٹورزم کو فروغ دے کے ہم اپنے صوبے کا ریونیو انشاءاللہ اسے بڑھائیں گے۔ مائننگ، معدنیات، شکر ہے ہم مالا مال ہیں اس سے، لیکن ہمیں اسے کچھ نہیں آ رہا۔ جو بھی مائننگ کر رہا ہے وہ میری ایک بات سن لے، چاہے اس کی لیز ہے، لیگل ہے، انلیگل ہے، میں واضح پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ حکومت کو حق نہیں دو گے تو میں اس مائننگ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر دوں گا اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، ایک پہاڑ کو بھی۔ اگر میرے معدنیات میری عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میری معدنیات بچی رہیں، ایسے ہی رہیں، مجھے وہ زیادہ خوشی ہوگی بجائے اسے کہ کوئی اس کو لوٹتا رہے اور کھاتا رہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو۔ تو اس لیے آپ معدنیات کے وسائل کو کاروبار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ برکت ڈالے، لیکن گورنمنٹ کا ایک پرسنٹیج ہوگا جو آپ کو بھرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پیسہ ہم نے عوام پہ لگانا ہے، آپ بھرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ وہاں سے فارغ ہیں۔ ان قریب آپ کو پتہ چلے گا، ہم جب پالیسی بنائیں گے اور اس پالیسی میں انشاءاللہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ایسا قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر ہوگا۔ سب تیار ہو جاؤ، یا تو عوام کے لیے خود بھی کماؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، لیکن اس عوام کو اپنا حق دو، حکومت کو اپنا حق دو، ورنہ انشاءاللہ پھر ہیریٹیج ڈکلیئر کر کے ہم اپنے پہاڑوں کو رکھ لیتے ہیں اس وقت تک کہ جب کوئی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو چوری نہیں کریں گے اور جو اس عوام کے لیے اس کو استعمال کریں گے، ان کے لیے بچے ہوئے پڑے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایگریکلچرل لائف کا، اس کا بڑا ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صوبے کی ایک بڑی نہر ہے لفٹ کنال، انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے، ہم اپنے صوبے کو خود مختار کریں گے تاکہ خوراک کے لیے ہمیں کسی اور صوبے سے گندم یا اور چیزیں نہ لینی پڑیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی یہ نہر، اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گی، انشاءاللہ ہم یہ نہر اپنے صوبے کے فنڈ سے بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو، تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتھے رکھ، ہم لے سکتے ہیں، پھر ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹرز ہیں، چونکہ ان کے اوپر اگر باری باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنٹ دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانونی حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بے روزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے
کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے جو ہم مختلف پدوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، کچھ جگہوں میں کام ہو رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اس کے ریونیو سے انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا، اور صوبے کو بھی انشاءاللہ ترقی دیں گے اس سے۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، اور ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے جو اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ پختونخوا کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو غریبوں کے لیے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائی گئی تھی، جو بند ہیں انشاءاللہ یکم رمضان سے انشاءاللہ وہ بھی کھول دی جائیں گی۔ میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، خوف کے بت توڑ دیں۔ جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ میں سے نکلیں، میں کا بت توڑ دیں۔ کوئی بھی شخص اگر رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے، کمزور کے لیے، لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا، تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے۔ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایم پی اے کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا ایم این اے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس بھی وسائل ہیں وہ اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش تب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے، جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل اس کی مخلوق پہ لگائیں گے، تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا، اور جو ہمارا ایمان ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وہ حفیظ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا خاصہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ حفیظ پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ ان کو انعام دلائے گی۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے ادھر۔ عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں میڈیا پہ آپ کو جو کہنا ہے اب پشتو چوئی لاکھ دے آزاد تھا وہ دگ ایوان سے بدا خبرے گا کہوں کہ بدا ایوان اکار وفات شیکم دا پردہ جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات میں تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور
جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ کسی ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔